نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا أخي يا ملجئي يا ماوائي يا رسول الله وعليك سيدي يا حبيب الله ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله يا نجي الله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك سيدي يا حبيب الله ورحمة الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله يا نور الله وعليك سيدي يا حبيب الله ورحمة الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والحلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلام جميل الشيم شفيع العلم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين وراحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله النور من نور يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكال کرم شاہ امام کرم کرم شاہ آپ کے آقا کریم اے مومنین آپ کے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور سادات کرام آپ کے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پدر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جد یوسف زہرا عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ورفعنا لک ذکرک لے کے حاضر ہوں اور یہ ذکر ان کے کرم سے ہو رہا ہے ان کے کرم سے ہو رہا ہے آپ کو ان کے کرم کے صدقے
اس ناچیز اور حقیر پر تقصیر کی طرف سے بہت سلام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم منجی بشریت عالم عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اپنی آخری حجت کی ظہور پر نور کی وہ رعنا کن گھڑیوں کے صدقے ہمیں اپنی امان میں رکھے، ان کے غلاموں میں رکھے۔ قبروں میں چلے جائیں تب بھی، زندہ ہوں تب بھی، ہماری اولاد ہماری نسلیں قربان ہوں یوسف زہرا سلام اللہ علیہ۔ اس لیے کہ اسی ہی ذات پاک اور آپ کی جد اور آپ کی جدہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ رب نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل، میرے محبوب کہہ دو، جاء الحق وزحق الباطل، کہہ دو حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو نابود ہونے والا ہی ہے، یعنی باطل کو نابود ہی ہونا ہے۔ بڑا عظیم پیغام ہے۔ انسانیت کی تاریخ لے کر اوپر سے شروع تک اور درمیان میں جیسے ہوتا ہے نا ویسٹ انسان کے جسم کی، وہاں پہ بھی رک جائیں، اور اللہ نے جب اپنا نظام مکمل کر کے پوری انسانیت کو سکھا کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت بھی کیا، اس سے پہلے آپ کی ولادت باسعادت کے نور سے بہرور کیا، تو اللہ پاک نے کچھ کرداروں کا ذکر کیا قرآن میں پہلے۔ ایسے نہیں ہوا کہ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں کہہ دیا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ، کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی نابود ہونے کے لیے۔ اچھا، پھر جو ظاہری نگاہوں سے دیکھنے والے، انہوں نے آج بھی شور اکٹھا کیا ہوا ہے، اور جو ایتھیسٹ مائنڈڈ لوگ ہیں اور جو ایتھیسٹ ہیں جو بالکل اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی یہ کہتے ہیں اگر خدا ہے تو بازو توڑے معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اسی طرح اس طرح کے نظام کے پروردہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر صاحب تصرف ہیں تو ان کے ساتھ کون دفنایا جا سکتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام اگر دلیر ہیں، صاحب ذوالفقار ہیں، تو ان کے ساتھ زیادتی کیسے کی جا سکتی ہے؟ لوگوں، شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ حیا نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ اور اب تو حال یہ ہو گیا کہ لوگ اس حد تک آگے بے حیائی کا شکار ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں ضرورت کیا تھی؟ اچھا جی، اگر انہیں پتا تھا تو وہ نہ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے سورہ بقرہ کی آیات یہ ہیں، فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤں۔ تنبیہانہ گفتگو ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ،
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ مثلاً مثال کے طور پہ، کیونکہ یہ بزم ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہمیں اس بات کا پورا شعور ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اس پہ جان بھی دیتے ہیں انشاءاللہ، اور ایمان بھی اسی پہ ہی قائم ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ اگر ان کی آل کا ذکر نہ کیا جائے تو تب بھی آپ کی شان میں گستاخی ہے، ایذاد نہ ہے، اور ان کے باوفا اصحاب کی محبت کا تذکرہ نہ کیا جائے تو تب بھی باہر کی زیادتی ہے۔ تبھی تو اقبال نے کہا کہ اہل معنی پہ لازم سخن آرائی بھی، اہل معنی پہ ہے لازم سخن آرائی بھی، بزم میں اہل نظر بھی ہیں تماشائی بھی۔ اور دین میں اصلی عالم بھی ہیں اور دکاندار، جسے بولتے ہیں دکاندار، بیچ بچائی بھی۔ تو خیال یہ رکھنا ہوگا ہمیں کہ ہم کس طرح ظلم کی اور حق کی تفریق کر سکیں۔ مشکل ترین کام ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ دعا کریں اللہ پاک یہ جو گھونٹ ان پاک باز ہستیوں کے نام پینے لگا ہوں، اللہ ان کے صدقے قائم کرے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ گھونٹ پیوں تو رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات نام بھیج سکیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی اولادیں ایسی دی ہیں کہ خوشی ہو غم ہو صلوات بھیجتے ہیں۔ آئیے مل کر فرجاد اور حسنین کے ساتھ مل کر صلوات بھی بھیجتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے تصورات کو مزید یکجا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے خوشی منانا ہے نور ظاہرہ کی، جس نے آ کر سارے حق و باطل کو جدا کر کے بتانا ہے۔ یہ بات یاد رہے، گمراہ کرنے والوں کو سزا ہوگی تو گمراہ رہنے والوں کو بھی ہوگی۔ جب آپ کی طرف حق آ گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ باطل کیا ہے، باطل کس طرح ہوا کرتا ہے، اندھیرا جب چھا جائے، شام کو باہر جب سورج نکل رہا ہوا جو سورج ہے وہ جب وہ غروب ہو جائے تو گھر کے اندر کمرے میں تاریکی ہوتی ہے نا، تو اللہ نے جس کے گھر میں روشنی، یہ بجلی جو میرے اور آپ کی آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے صدقے ملی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہاں یہ اللہ کا نور جسے کہتے ہیں وہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں۔ انشاءاللہ بات ہوگی اور قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق احادیث اور کچھ تذکرہ۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہمارے شیعہ بڑے زیادتی کرتے ہیں، ہمارے خلفاء جو گزرے ہیں ان کی ہمبلنس کو کبھی اس کا حوالہ ہی نہیں دیتے، اور وہ کتنے بہادر تھے ان کا حوالہ نہیں دیتے۔ مجھے شیعوں سے بہت بائی گلا ہے۔ آج کا پروگرام ہمارے سنیوں کی خوشی کے لیے ہے، بہت ضروری ہے۔ مین وائل صلوات بر رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على سيدتنا ومولاتنا بدعة الرسول سيدة طيبة طاهرة راضية مرضية نور چشم رحمت للعالمین قسیمہ نور رسول سیدہ فاطمہ السلام علیہ السلام ولعنت اللہ علی آدائها اجمعین من یوم هذا الى یوم الدین۔ مالک، جب تو فاطمہ تو زہرا سیدہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی خوشی میں خوش ہے، اس شہزادی کے غضبناک ہونے پہ غضبناک ہوتا ہے، تو اس پر صلوات بھیجنے پہ تو بہت خوش ہوتا ہے نا۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے مالک، تیرا محبوب بھی خوش ہوتا ہے، تو بھی خوش ہوتا ہے، تیرے محبوب کی آل بھی خوش ہوتی ہے۔ تو مالک، جو ہستی ساریوں یہ تمام ہی ہستیوں کے لیے حجت ہے، تو کیسے ممکن ہے تیرے یہ ناقص سے بہت ہی عاجز سے بندے لیکن عشق و مستی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل بھرپور یگانہ طور پر کیسے نہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ صلوات بھیجیں، اور کیسے نہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دشمنوں پر لعن کریں، کیونکہ تو کرتا ہے، تیرا خود حکم ہے ان الذین یؤذون اللہ رسولہ ولعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جناب آئیے مل کر آپ مجھے بھی شامل کریں جب میں آپ کی طرف سے قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کروں۔ اس نعت کا آخری حصہ تو آپ آمین تو کہیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو واسطہ ہے اس آمین کا جو آپ کو سنائی دیا علماء حقہ کی زبانی اپنے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مباہلہ ہوا، جب آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا آمین میں بڑی طاقت ہے، آمین جب بھی کریں تو تصور چہاردہ معصومین کو ذہن میں رکھ کے اگر بالخصوص پنجتن پاک علیہ السلام، بالخصوص فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ نے زحمت ہی اس لیے اٹھائی تھی، تو آپ کو سلام در سلام بنا میں فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ اور یوسف فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ہدیہ پیش کرتا ہوں قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آپ کی طرف سے بھی شامل کریں۔ کوئی شخص کبھی کبھار تنہا نہ لکھتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ جاگتا ہے، اور نہ وہ کوئی بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے، اس سے اللہ یہ جب کرواتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے۔ اور جیسے وہ علامہ کا بڑا خوبصورت قطعہ سامنے آ گیا ربائی کہ کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، غلام تغرلو سنجر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں۔ اور عرض کیا ہے کیونکہ ولادت باسعادت امام زمان قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہماری جانیں قربان ہوں آپ علیہ السلام پر، اس لیے کہ اللہ کے نمائندوں کے غلامی ہی تو اصل ترہ امتیاز ہوا کرتا ہے ایمان اور بے ایمان کے درمیان۔ لیکن اب بہت بار آپ سن چکے کہ اے علی تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا سوائے مومن کے، سوائے اس کے جو ایمان والا ہوگا، اور تجھ سے نفاق منافقت بغض نہیں رکھے گا، ساری باتیں درمیان میں آ جاتی ہیں۔ وَلَا يُبْغِضُكَ کا مطلب یہ ہے کہ نفاق اور سارا کچھ کون جو منافق ہوگا۔ تو عرض ہے اور کرتے رہیں گے کہ میں آل محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں سگ تو پرانا ہوں۔ ہاں میرے شیعہ بہن بھائیوں،
یہ کبھی بھی نہ سمجھنا کہ یہ ناچیز خاک پائے مصطفیٰ سگے زہرا غلامان آل عبا، برا نہ سمجھیے گا میں یہ بات کہنے لگا ہوں، دعویٰ بہت بڑا ہے کہ مجھے شیعوں نے نہیں ادب سکھایا، میں تو سنیوں کے ساتھ لڑتا تھا اس بات پہ کہ کیوں برابری کرتے ہو مالک اور غلام کی۔ قسماً کہہ سکتا ہوں پرانے ٹیلی ویژن جتنے یہاں پہ ان کی ریکارڈنگ اور نہیں تو میرے پاس تو موجود ہے، کہاں کرتا تھا کہ میں یہ آل رسول آقا ہیں اور اصحاب رسول غلام ہیں، تو پھر انہوں نے ہی تو پکڑ کے آپ کی جھولی میں ڈال دیا ہے، آپ کے دلوں میں ڈال دیا ہے، آپ کی نگاہوں میں سما دیا ہے، بسا دیا، ورنہ من آنم کے من دانم، کون کس کی محبت اور عزت کی بات کر سکتا ہے؟ یہ سب دین اس کی ہے جو اپنے محبوبوں کا خاص خالق ہے۔ میں آل محمد کا یوں سخت و پرانا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یاد رکھیں میں بہت ساری محافل میں جاتا ہوں، کچھ ذاکرین تو کرتے ہیں لیکن بہت سارے علماء اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ جو ہی ذکر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک کا تو قطعاً ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوتاہی کریں، یا یہ تو شیعوں کا اترا امتیاز ہے کہ جو ہی 14 معصومین میں سے کسی کا نام آ گیا تو بلند صلوات ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں آل محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں سخت و پرانا ہوں، زہرا کے کرم سے اب ایک شیعہ جگانا ہوں۔ ہاں جی، یہ ہم فخر سے بات کہیں گے اور آپ سے اجازت لے کے کہیں گے، میرے پرانے بھی شیعہ بہن بھائی ناراض نہ ہو جائیں۔ میں آل محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں سخت و پرانا ہوں، زہرا کے کرم سے اب ایک شیعہ جگانا ہوں، مولا کی محبت میں حسنین کی چاہت میں، مولا کی محبت میں من کنت مولا فہذا علی مولا، اسی مولا کی بات ہو رہی ہے، کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ حسنین کی چاہت میں، الحسن والحسن سید شباب، آپ کو تھا نا فلاں و فلاں سیدہ کہولا اہل جنہ بھی تو ہیں نا، اندازہ لگائیں۔ شرم نہیں آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، اور انہوں نے بوڑھوں کے لیے بھی سردار نکال دیے، جیسے اللہ نے منافقوں کی سرداری اور ان کے وہ اماموں کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ بھی ذکر کریں، کیونکہ ہم اپنے امام کا جب ذکر کریں گے جو اللہ نے دیا ہمیں، تو کچھ گمراہ کرنے والوں کے اماموں کا ذکر ہوگا۔ تو مولا کی محبت میں، حسنین کی چاہت میں، نہ پوچھے کوئی مجھ سے میں کیسا دیوانہ ہوں، مولا کی محبت میں، حسنین کی چاہت میں، مولا کی محبت میں، حسنین کی چاہت میں، نہ پوچھے کوئی مجھ سے میں کیسا دیوانہ ہوں، مولا کی محبت میں، حسنین کی چاہت میں، نہ پوچھے کوئی مجھ سے میں کیسا دیوانہ ہوں، نہ پوچھے کوئی مجھ سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ تیری ہم شکر نہیں ادا کرنے کے قابل کہ تو نے ہمیں ان ہستیوں کی محبت کا گر سکھا دیا ہے جن کی محبت کے صدقے تو انسان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، تحفظ کی ذمہ داری خود لیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مولا کی محبت میں، حسنین کی چاہت میں، نہ پوچھے کوئی مجھ سے میں کیسا دیوانہ ہوں، وہ اجر رسالت کی کرتے ہیں عطا مجھ پر، وہ اجر رسالت کی کرتے ہیں عطا مجھ پر، احسان محمد کا میں ایسا ٹھکانہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسا ٹھکانہ ہوں۔ اور حاصل نعت شعر ہے، ڈاکو ہوں ثقیف آئی
ڈاکو ہوں ثقیفائی، غاصب یا فدق کے ہوں۔ ڈاکو ہوں ثقیفائی، غاصب یا فدق کے ہوں، لعنت جو کرے ان پر میں ایسا گھرانہ ہوں۔ لعنت جو کرے ان پر میں ایسا گھرانہ ہوں۔ ڈاکو ہوں ثقیفائی، غاصب یا فدق کے ہوں۔ خدا کی قسم اگر مجھے کوئی مسلمان یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ فدق اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا تھا اور لینے والا اس کا غلام نہیں تھا، تو میں اس کے جوتے دھو کے پی لوں گا، اگر مجھے وہ سمجھا دے کہ ہاں نبی نہیں صحابی ٹھیک تھا۔ البتہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو، اس کا یہاں دل 4 دفعہ آپریشن کے قابل نہ ہو، دل کی صفائی والی بات نہ ہو۔ ڈاکو ہوں ثقیفائی، اور مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ثقیفہ جاتے ہوئے، خلافت مانگتے ہوئے، خلافت چھینتے ہوئے لڑائیاں نہیں ہوئیں، جھگڑے نہیں ہوئے، انصار نے کہا ایک ہمارا، مہاجروں نے کہا ایک ہمارا، یہ باتیں نہیں ہوئی، اور کسی نے بھی اگر کوئی یہ ایک تاریخ میں حوالہ دے دے تو انور اپنی زندگی اس کے نام کر دے گا۔ ہم باقی دوستوں کی طرح نہیں کہتے کہ منہ مانگا انعام دیں گے، ہمارے پاس جو ہے بس یہی ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نالین پر، ان کے اولاد کے نالین پر نثار ہونے کے لیے، ہاں جی وہ پیش کر دیں گے۔ وہ کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کو جاتے ہوئے یہ کہا گیا ہو کہ اے علی آپ تو کفن دفن کر رہے ہیں، نبی کی میت پاک کو بھی دھو رہے ہیں، میت کہنا تو بڑی گستاخی ہے، جسد انور کو بھی، اور مرکز انور پہ بھی اتارنا ہوگا آپ نے، تو ہم جا رہے ہیں بڑا اہم کام کرنا، کیونکہ نبی کو یاد نہیں رہا، خیال معاذ اللہ نبی کو خیال نہیں رہا کہ امت کے لیے خلیفہ کتنا ضروری ہے۔ انٹرم گورنمنٹ جیسے ہوتی نا، یعنی یہ تو وہ انٹرم آئے تھے جو صدیاں گزارنے والے، جیسے مارشل لاء والے ہوتے ہیں نا ہمارے ملک میں، تو اگر کوئی ایک ایسی مل جائے کسی کو، کسی پیر کو، کسی مولوی کو، مفتی کو، اور جو مطلب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دوسرے ملا ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیے رکھا اتنا عرصہ، کبھی کبھی تنہائی میں روتا ہوں کہ یا اللہ وہ گناہ ہمارے معاف ہو جائیں۔ اور کئی دفعہ کئی جو سنی سے شیعہ ہو رہے ہیں ہمارے بہن بھائی بیچارے پریشان ہو کے پوچھتے ہیں کہ جو ہمارے ماں باپ نہیں تھے شیعہ، ان کا کیا بنے گا، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ ہاں دشمن آل رسول نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت رکھتے ہوں، گمراہ نہ ہوں، ضد نہ کرتے ہوں تو اللہ انہیں معاف یقیناً کرے گا، لیکن اگر بحثیں کرتے ہوں، حجت بازیاں کرتے ہوں، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے بہتر کسی کو سمجھتے ہوں، حضرت علی علیہ السلام سے افضل کسی کو سمجھتے ہوں، اور یا یہ مانگتے ہوں عقیدہ کہ اللہ کی مرضی افضل کو جو ہے وہ مفضول سے پیچھے کر دے، یا مفضول کو افضل پہ اہمیت دے دے، یا اللہ اگر چاہے تو مچھر سے کام لے لے، اگر ایسے ہوں تو پھر لعنتی ہیں، پھر ان کے لیے دعا نہ کیا کریں۔ اللہ کے سپرد کچھ معاملے اللہ کے ہیں، قضاء اور قدر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باہر کہ اگر مجھے کوئی دنیا میں مسلمان مومنین، آپ سے نہیں عرض کر رہا کیونکہ میرے یہ پروگرام سارے ہمارے سنی بہن بھائیوں کے لیے، ہاں ابھی میں نے حوالے دینے ہیں، آپ سے گلہ کرنا ہے کہ آپ خلفاء کی اتنی تو دیکھیں، اتنے انکسار بیچارے کرتے رہے اور اتنے دلیر تھے، ان کی بہادری کا چرچا کیا کریں بابا، ان کی اپنی کتابوں سے آپ اپنے آقا و مولا کی عظمتیں بیان کر دیں تو ان کا بھی تو تھوڑا حق ہے نا۔ باہر کیف ڈاکو ہوں ثقیفائی، غاصب یا فدق کے ہوں، لعنت جو کرے ان پر میں ایسا گھرانہ ہوں۔ اور آخری شعر، اے امام زماں قول فرمائیں، ایمان ہے انور کا زہرا کے تصدق سے، سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، ایمان ہے انور کا زہرا کے تصدق سے، سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، ایمان ہے انور کا شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے تصدق سے۔ مزہ تب آتا ہے جب مخدومہ کونین کے ہیں سلام اللہ علیہ صلوات،
یہ تو ضرورت شعری مجبور کرتی ہے۔ ایمان ہے انور کا زہرا کے تصدق سے سلام اللہ علیہ وسلم، میں یوسف زہرا کا، میں یوسف زہرا کا عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، میں یوسف زہرا کا پانے کو زمانہ ہوں، میں یوسف زہرا کا پانے کو زمانہ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں یوسف زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا زمانہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رہے ہمارے کردار میں کجی اور خامی اگر ہوگی نا شیعہ ہوتے ہوئے بھی، تو پھر بس احتیاط اے مسافر ہستی تیرے ہاتھوں میں آبگینہ ہے، اس لیے کہ حادثہ ہوش کا قرینہ ہے، تجربہ آگہی کا زینہ ہے۔ احتیاط اے مسافر ہستی تیرے ہاتھوں میں آبگینہ ہے۔ اے اہل بیت کو ماننے والو علیہ السلام، اپنے رشتوں کا احترام کرنا سیکھو، اپنے رشتوں کا احترام کرنا سیکھو۔ غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے، ہم سے نہیں ہوئی غلطی، ساری زندگی سنی 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 ہوتے ہوتے سن ہوئے، لیکن الحمدللہ ایسے سن نہیں تھے کہ اہل بیت کی محبت کے لیے محرم میں مطلب امام بارگاہ نہ جاتے ہوں، ایسے سن نہیں تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ امام پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آنسو بہانا یہ ان کی کرم کی بات ہے، اپنی طرف سے کیا ہوتا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، بلکہ یوں کہوں گا تا نہ بخشد حسین بخشندہ، تا نہ بخشد علی بخشندہ، تا نہ بخشد زہرا بخشندہ سلام اللہ علیہ، حسن بخشندہ، یہ ان کی بخشش ہی اصل ہے۔ گزارش یہ ہے قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا ہے، ہیپی برتھ ڈے عرض کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چینل کے ذریعے اپنے ایمان کے تحفظ کے قابل ہو گئے، مجھے ایک بات سچی کہنے دیں کہ میں نے ایک بات کہی تھی، بہت پرانی بات ہے، کہ اگر یہ ہدایت ٹیلی ویژن نہ کھلتا تو شیعوں کے بچے بھی شیعوں کا بس اللہ وارث ہوتا۔ سنیوں بیچاروں کے بچوں کا تو مجھے خود پتہ ہے، انہوں نے نہیں، آج جن خلفاء کو مانتے ان کی ترتیب کا پتہ نہیں، ان کے والدین کا پتہ نہیں، ان کی ماؤں کا پتہ نہیں۔ شیعوں کے بچے اس معاملے میں تو خوش قسمت ہیں، اپنے 12 کے 12 اماموں کے جو والدین ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، ماؤں کو بھی جانتے ہیں، اور ان کی جو اجداد کی فہرست ہے اس سے بھی نا آشنا نہیں ہیں۔ لیکن بہرکیف یہ ہمارے ایک اس وقت کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے امام المنتظر پہ، تو القول المعتبر فی الامام المنتظر، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور فضائل، بہت بحث طلب آغاز ہے۔ انہوں نے عجیب مضحکہ خیز اپنے کتاب کے جو وہ ہوتے ہیں نا مقدمات جو لکھے ہیں، مقدمہ ایسا کھیلتے ہیں کہ جج کو وکیل بنا دیتے ہیں، وکیل کو مجرم بنا دیتے ہیں، مدعی سست گواہ چست کر دیتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں، خلافتوں کے معنی بدل دیتے ہیں۔ پہلی قسم کی خلافت ولایت قرار پائی، دوسری قسم کی خلافت سلطنت قرار پائی، تیسری قسم کی خلافت ہدایت قرار پائی۔ اندازہ لگائے نا، اور خلافت ولایت پہلی قرار دینے کے باوجود ذرا ان سے پوچھو کہ جو نبی کا علم بردار تھا، نبی کا کمانڈر تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ان خلیفوں نے اسے کہیں بنا کے بھیجا اپنا کسی فوج کا سربراہ، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فرما رہے ہیں کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا، آئے ہائے ہائے، جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا اور اس کا محب بھی ہوگا۔ کیا بات ہے! اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو دوسرے جاتے رہے ان کے پاس یہ دونوں کرائیٹیرین کی سمجھ نہ تھی۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے مسلمانوں، قرآن اور صاحب قرآن کی گفتگو معرفت کے بغیر نہیں سمجھ آتی،
اور یہ میں زندہ رہا، انشاءاللہ زندگی رہی، آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو یہ جو خلافت کا جو ہے نا سلسلہ، تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی، یہ میں آپ کو ذرا قربت میں دکھا دیتا ہوں، اگر آپ میرے تھوڑے قریب ہو جائیں، مجھے آپ کے قریب کر دیا جائے، تو یہ ہے تاریخ الخلفاء، امام ہمام، علامہ عصر، مفسر و محدث، عظیم مورخ یگانہ، امام الحفاظ جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر سیوطی کی مشہور زمانہ یہ تاریخ۔ مجھے ویسے عادت نہیں، لیکن چونکہ بہت سارے دوستوں کی رہنمائی کرنا ہے جو ہماری طرح ہم بھی کسی زمانے میں، ہمیں اتنی ویسے میں عرض کروں، مجھے تو ایک ہی بات پتہ چلی تھی، بتانے والے کو اللہ اجر دے، کہ چودھری صاحب کبھی بخاری کی حدیث ہے پڑھ لیں، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ راضی نہیں ہوئی تھیں، باغ فدق جو لیا خلیفہ نے تو آپ راضی نہیں ہوئی تھی، بس بات کی معرفت تو شہزادی نے خود عنایت فرما دی نا، کہ کس ریفرنس کی بات کرتے ہو، ان لوگوں سے پوچھو کہ پدر من عظیم است یا خلفاء عظیم است، ہاں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور کو بڑھا سکتا ہے تو بتائے، ان میں سے تو کوئی عیسیٰ اور موسیٰ کے برابر نہیں، سلیمان کے برابر نہیں، ادریس کے برابر نہیں، خضر کے برابر نہیں، اور تو اور شیث کے برابر نہیں، آدم کی تو بات ہم نہیں کر سکتے، وہ تو ابو البشر جو ہوئے۔ کیسے؟ جبریل جن کے گھر کا ملازم ہو، جبریل جن کا شاگرد ہو، سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، اے قبلے کی طرف نماز پڑھنے والوں، میں نے پچھلی ملاقات میں بھی غالباً عرض کیا تھا، کبھی سوچو تو ادھر نبی کا تصور ہے کہ مالک، بس پچھلے دنوں اب مجھے یاد نہیں، کسی عالم حقہ کی بات ہوئی کہ بھئی بس اللہ نے کہا کہ اب علی کو کعبۃ اللہ میں پیدا کر دیا ہے، اب قبلہ بھی مسلمانوں کا کعبے کو بنا دیا جائے۔ کیا بات ہے، محبت رکھنے والے ایسے ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا، ہندا کا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تصور کر لیں، اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، بہرکیف یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ تو یہ کتاب ہے بڑی تفصیل طلب، اس میں سے بھی آپ کو خلافت کی جو تفاصیل بتائی گئی ہیں وہ بڑی عجیب مضحکہ خیز اور مزہ لینے کے لیے، خاص کر جو کہتے ہیں نا فلاں شخص نے حوالہ دیا، وہ شیعہ تھا، وہ ہیہ تھا، وہ شیعہ تھا، ارے علی کے ماننے والے سارے ہی تو شیعہ ہوا کرتے ہیں، کل اپنے نبی کو بھی شیعہ کہنا، اس لیے کہ تمہارے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا فہاد علی مولا، یہ جو القول الجلی فی فضائل علی میں نے آپ کو بتایا، اس میں تمہارا نبی کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی من شجرۃ واحدۃ والناس من اشجار شتیٰ، اور یہی نہیں، ہاں جی، وہ فرما رہے ہیں کہ انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، یہی نہیں، اور بھی نبی نے کچھ کہا ہے، نبی نے اور بھی کچھ کہا ہے، کیا فرمایا؟ عن البراء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی بمنزلتی رأسی من جسدی، علی مجھ سے ایسے ہیں جیسے میرے جسم سے میرا سر، یہی نہیں، ابھی اور ذرا دل تھام کے بیٹھو کہ علی کی باری آئی، یہی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم قال علی ابن ابی طالب منی کروح فی جسدی، نبی جو روح کائنات ہے اس کی روح علی ہے،
جو روح کائنات ہے اس کی روح علی کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب مجھ سے اس طرح ہیں جیسے میرے جسم میں میری روح۔ اس پر تفصیل مانتے ہوئے وہ جو سورہ بنی اسرائیل کا حوالہ دیا گیا، اور بڑا مجھے اچھا لگتا ہے، میں اس کا حوالہ دے دوں کہ سورہ بنی اسرائیل جو 15 پارے میں ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ دریافت کرتے ہیں آپ سے روح کی حقیقت کے متعلق، انہیں فرمائے کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، یعنی ایسی چیز ہے جو ہر بندے کی سمجھ کی نہیں ہے، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم اے سوال کرنے والوں مگر تھوڑا۔ اور یہ ہمارے سنی قاضی ثناء اللہ پانی بتی تفسیر مظہری میں بھی کہتے ہیں، اور نووی شفاء السقام میں بھی کہتے ہیں کہ انہا جسم لطیف مشتبک بالاجسام القثیفۃ اشتباک الماء بالعود الاخضر۔ ہائے ہائے، کہ روح ایک لطیف جسم ہے جو کثیف جسموں میں اس طرح داخل ہے جس طرح سبز لکڑی کے اندر پانی، اور نبی خود لطف ہی لطف ہے، خود رحم ہی رحم ہے، رحمت ہی رحمت ہے، نور ہی نور ہے۔ اس کی روح ذرا تصور کرو لوگو، تصور کرو، یہ جو علی سے تفضیل دیتے ہیں دوسروں کو، ان کے بارے میں اللہ کیا کام کرے گا۔ یہ امام نووی بھی کہتے ہیں اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی کہتے ہیں کیا انہا جسم لطیف مشتبک بالاجسام القثیفۃ اشتباک الماء بالعود الاخضر۔ روح ایک لطیف جسم ہے جو کثیف جسموں میں اس طرح داخل ہے جس طرح سبز لکڑی کے اندر پانی۔ اور اپنے نبی کے بارے میں ذرا تصور کرو جو ہیں اللہ کا نور، اور اس نور کی روح کی کیا حیثیت، اللہ اکبر۔ وہ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ روح مخلوق ہے، تفسیر نور العرفان میں روح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئی۔ اور وہ آگے کتاب میں لکھا ہے وزارت تبصرہ کہ آج کل تو بعض خوارج نے بھی یہ مسلک بنا رکھا ہے کہ روح کو موت نہیں آتی، تو وہ اب لکھتے ہیں ہمارے دوست۔ آپ ان تمام عبارات پر غور فرمائیں، پھر حدیث کو پڑھیں کہ علی ابن ابی طالب منی کا روحی فی جسدی، علی ابن ابی طالب مجھ سے اس طرح ہے جس طرح میرے جسم میں میری روح۔ نبی کو بھی شیعہ کہا کرو نا یار، نبی کو بھی شیعہ کہا کرو نا یار، تم تو کہلوانے کے عادی ہو یار غار۔ ہمارے ہاں تو بھئی یار کا تصور ہی کچھ اور ہے۔ بڑی خوبصورت بات کسی ذاکر سے میں نے سنی تھی کہ بھئی وہ یار تو وہ ہوتا ہے کہ دو برابری کی سطح پہ ہوں، ایک کہیں آئیے کہیں فلان جگہ چلتے ہیں، بازار چلتے ہیں، ادھر چلتے ہیں ادھر چلتے ہیں، ایک کا دل ہو دوسرے کا نہ ہو کہ یار میں تھکا ہوں، میری مصروفیت ہے، میری اپوائنٹمنٹ ہے، میری مجبوری ہے، میرا سانس نہیں مانتی دونوں چیزیں، نہ سانس نہ بیوی نہ ماں، نہ کوئی مجبوری کر دے، اور وہ دوسرا کہ چلو کوئی نہیں میں اکیلے بھی کر لیتا ہوں۔ تو نبی کا ارشاد، کافر ہو جاتا ہے آدمی نماز پڑھتے ہوئے بھی اگر نہ جائے تو حکم ہے توڑ دو نماز، اور نماز ٹوٹتی نہیں، اصل مزہ ہے۔ نبی کا مقام یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یار بنا رہے ہیں جی، یار غار یار مدار، کمال ہے کمال ہے۔ عیسیٰ روح اللہ ہونے کے بعد کہہ رہا ہے کہ کاش میں اس نبی کے تسمے باندھتا اور میں مقدس کہلواتا، غلام ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام اس نبی کی امت میں ہونے کے جسے کہتے ہیں نا تصور باندھ رہا ہے جی، دعائیں کر رہا ہے، سارے نبیوں کو نبوت ان کے صدقے میں ملتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یار، اور پیر کو اپنے کو یار نہیں کہتے، برملا کہوں گا، بے دھڑک کہوں گا، اور بابانگے دوہل کہوں گا۔ کوئی سنی مولوی، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سہر وردی ہو، اپنے پیر کو یار کہہ کے دیکھے، خدا کی قسم اس کے پاؤں کا دھون پی لوں گا، پاؤں کا دھون پی لوں گا، کہے پیر صاحب میرے یار ہیں۔
نبی ہی اتنا مذاق تمہیں لگتا ہے کہ صحابی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور جو والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، اس مکھڑے کو دیکھنے پہ ساری دنیا کی عبادتیں قربان ہو جائیں، ضرورت ہی نہیں، مر جائے تو صاحب ایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو تا دم مرگ آخر تک وفا کرنے والا شخص صحابی کہلواتا ہے، ایسا شخص نہیں ہے بیعت رضوان کی باتیں کرتے ہیں، بیعت رضوان کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں جی، سورہ الفتح 8-10 آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محبوب تمہیں حق ظاہر کرنے والا، شاہد گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا، خوف دلانے والا۔ تو پھر کیا حکم کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتَوَقِّرُوهُ، تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا پر، اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، وَتُعَزِّرُوهُ مطلب عزت کرو، مدد کرو، وَتَوَقِّرُوهُ توقیر اور عزت کے معنی کچھ اور ہیں۔ خلقت الخلق لِعُرِفَهُمْ کرامتك ومنزلتك علی لولاک لما خلقت الدنیا، یہ ہے ترجمہ اس کا۔ میرے محبوب خلقت الدنیا نا جنا، خلقت الخلق نا جنا، خلقت الافلاق، خلقت الافلاق نا جنا۔ رب کہہ رہے خلقت الخلق لِعُرِفَهُمْ کرامتک ومنزلتک، تیری منزلت کرامت سمجھانے کے لیے یہ میں نے تخلیق کی ہے۔ علیہ لولاک لما خلقت الدنیا، ورنہ دنیا ہی نہ کریٹ کرتا، تخلیق کرتا۔ وہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کی مجھ پہ ایمان لاؤ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لاؤ، اور پھر کرو کیا؟ عزت کرو، توقیر کرو۔ گزشتہ میری ملاقات میں آپ کو میں نے بس برسبیل تذکرہ جلدی سے حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ ایمان کا تحفظ ہو جائے۔ جناب جسے کہتے ہیں نا، نبی پر جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کا نام آپ کی کتب میں لکھا ہے، سنی کوئز بک، اللہ کے کرم سے شکر ہے میں نے مطلب داخل دفتر نہیں کی، اور آدمی کئی دفعہ تنگ پڑتا ہے نا، بہت ساری چیزیں کہتا ہے کہ بھئی خام خواہ میرے گھر میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے جو آدمی سفید کپڑے پہنے تو وہ کیچڑ والی جگہ نہیں بیٹھتا، ہاتھ اگر آئلی ہوں تو وہ ہاتھ کو نہیں لگاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مذاق ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتَوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آگے بہت خوبصورت بیان ہے، لیکن میں ذرا تھوڑا اعتراض کرنے والوں کا بھی نام اپنے بہن بھائیوں کو بتا دوں، اور پھر اسی آیت کے آخر میں جو اللہ فرما رہا ہے، ذرا قریب ہو کے دیکھیے گا، سوال و جواب سننے کوئز، سوال و جواب سننے کوئز، ہاں جی، صفحہ 231۔ جناب سوال ہے صلح حدیبیہ کی چوتھی شرط پر شدت سے کس نے اعتراض کیا؟ رب کیا کہہ رہا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتَوَقِّرُوهُ۔ اور یہاں سوال ہے، جناب آ رہا ہے جواب، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، ذرا سوال بھی پوچھ لیں کہ کیا نبی نے اس اعتراض کے بعد کچھ کہا بھی؟ اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، تم لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، عزت کرو، بزرگ سمجھو، توقیر کرو، اور وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تسبیح ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، اور جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت مسلمہ غور سے سن لو، آپ کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، درخت کے نیچے بیعت، بیعت رضوان، یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اور وہ آگے چل کے تو پوچھو نا کیا ہوا، فمن نکثا فمن نکثا فمن نکثا فمن نکثا، نقص تو سین میں آ جاتا ہے، فمن نکثا فانما ینکث علی نفسی، مذاق بنائی ہوئی ہے نبی کی بات کو۔ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اور کب تک ہے ذرا یاد رہے، فمن نکث فانما ینکث علی نفسی، پھر جو عہد کو توڑے، اللہ کو پتا تو عہد کو توڑنے والے ہیں اور توڑیں گے، اور کیسے جنگوں میں بھاگیں گے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ہائے ہائے ہائے، ظالموں، نبی کو مذاق سمجھتے ہو خدا کو، پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے پورا کرے پورا کرے۔ پانی بھرن سہیلیاں تا رنگا رنگ گھڑے، ارے بھریا اسدا جانیے جسدا توڑ چڑھے۔ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چیزیں چھین لے نبی کی دیوی، اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے عہد پورا کیا نبی کا، وفا کا۔ اور جو کہتا ہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، چھوڑو، رب کہہ رہا ہے میرا محبوب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے تو اسے عنقریب اجر عظیم ملے گا۔ بس اتنی ہی سمجھ بہت ہے، اور یہی انعام پیش کریں امام زمان کی بارگاہ میں۔ زندہ رہا، اللہ نے موقع دیا، آنے والے دنوں میں ہمارے جو خلفاء نے انکساری سے کام لیا وہ بھی بتائیں گے، اور جو انہوں نے بہادری سے کام لیا مجھے یاد کروانا آپ نے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو نا وہ کیا بولتے ہیں SMS ٹیکسٹ کے لیے نمبر دوں گا، تاکہ مجھے یاد کرانے والے اور ہو جائیں دوست، تو تاکہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ آدمی بھول جائے اور یاد نہ کروانے ہوں، تو صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے، اسے بھولانے کہیں۔ جتنے ہمارے سنی بہن بھائی اعتراض کرتے ہیں، ہمارا فرض ہے شیعوں کو انہیں سمجھانا۔ قرآن کوئی نہیں آتا بیچاروں کو قرآن، اور جو حافظ ہیں وہ دوسرے حافظ بھی ہیں، اور جو حوالے پڑھتے ہیں وہ حوالے صرف بیچارے ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ بیٹیوں والے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو نہیں سمجھ سکتے، نبی کو پہلے سمجھنا پڑے گا۔ نبی کو نہیں سمجھ سکتے، پہلے خدا کے فیصلوں کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ نہیں کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، ایسے نہیں ہے۔ حق و باطل، خیر و شر ساتھ ساتھ، یہ دو قوت ہے نا، یہ شبیر و یزید اور موسیٰ و فرعون، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن ان میں فرق رکھنا ہمارا کام ہے۔ اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس کی بارگاہ مقدس و مطہر میں رہیں، اس کے محبوب پالنہار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں رہیں، ان کی آل پاک علیہ السلام کی پاک اور مطہر کی بارگاہ میں رہیں۔ بس یہی ہمارے لیے اصل انعام ہے، یہی ہمارے لیے اصل انعام ہے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان علیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس ایک پیغام دوں گا، خدا نوازے گا تم کو، بس ایک کام کرو، نبی کے چاہنے والوں کا احترام کرو اور آل کے ماننے والوں کا احترام کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔